بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ سورہ یاسین کی آیت 20 اور 21 سے آغاز کیا ہے، کہ ساتھ تلاوت ہوئی ہے۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ گزشتہ آیات سے جو سلسلہ بیان سامنے آتا ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوئی آیت ہے کہ ایک بستی کا ذکر ہوا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 رسول بھیجے، پھر ان کی مدد کے لیے تیسرا بھی بھیجا، لیکن قوم نے ان کی بات کو جھٹلا دیا اور ان کے در پہ آزار ہوئی۔ تو ایسے ہی موقع پر قوم کے اندر سے ایک فرد نکل کر سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بستی کا ذکر نہیں کیا ہمارے سامنے، وہ کون سی بستی تھی، کس زمانے کی بات ہے، یہ رسول کب بھیجے گئے تھے، یعنی یہاں پر صرف ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کا انطباق ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کے سامنے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، یعنی اس واقعے سے ان کے لیے رہنمائی اس کے ذریعے سے ان کو دی جا رہی ہے اگر وہ حاصل کرنا چاہیں۔ تو یہاں یہ بات بتائی گئی کہ ان رسولوں کی دعوت کو قوم نے رد کیا، لیکن قومی میں سے ایک شخص نکل کر آیا اور اس نے آ کر لوگوں سے کہا، یعنی اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، اے میری قوم، یا قوم اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی اختیار کرو۔ دعوت یہی ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور رسول کی پیروی کر اختیار کرنا، اس کی اطاعت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دعوت ہے جو بندوں تک پہنچائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے اس شخص نے آ کر یہی بات ان کے سامنے رکھی کہ تمہیں اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ ان کا انکار کرنا۔ اور پھر اس کے بعد اس پر اس نے ایک دلیل پیش کی، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، اتباع کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، لا يسألكم اجرا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، وهم مهتدون، اور دوسری بات یہ کہ وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ تو گویا اس ایک جملے کے اندر 2 باتیں سامنے رکھی گئیں اور دونوں اس بات کی کافی شافی دلیل ہیں کہ ایک شخص کی، یعنی جو رسول ہے، اس کی پیروی کس بنیاد پر کی جانی چاہیے۔ یعنی کسی پر اعتماد آدمی کرتا ہے اس کی بات پر، تو اس میں یہ بات دیکھتا ہے کہ وہ کس کے بھلے کے لیے کہی جا رہی ہے، کیا اس میں اس کا اپنی کوئی غرض اس کی پوشیدہ ہے، کیا وہ خود اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے۔ انبیاء کی دعوت جہاں جہاں آئی ہے، اللہ نے متعدد مقامات پر یہ بات ان کی زبان سے کہلوائی ہے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، یعنی کوئی بدلہ تم سے ہمیں نہیں چاہیے، کوئی جس کے بدلے ہم تم سے کسی مال کا یا کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ یہ تو دعوت ہے جو تم تک منتقل کی جا رہی ہے، یعنی اس میں ان کا بے غرض ہونا واضح کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اجر جو ہے وہ مطلوب ہے تو کس سے ہے؟ وہ اللہ رب العالمین سے ہے، وہ انسانوں سے نہیں ہے۔ تو یہ بے غرض ہونا، یہ کسی داعی کے لیے ایک پہلی بنیاد سامنے آتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اتنا، یعنی ان کے افادے کے لیے، ان کے فائدے کے لیے یہ دعوت ان تک منتقل کر رہا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعوت منتقل کی جا رہی ہو، اجر کوئی بھی، لیکن آدمی کیسا ہے، ہو سکتا ہے اس کی دعوت ہی ٹھیک نہ ہو۔ تو دوسری بات یہاں پر آ گئی، وہم مہتدون، آدمی بھی وہ ہے جو خود ہدایت یافتہ ہے، جو خود ٹھیک راستے پر ہے۔ تو جب وہ خود ٹھیک راستے پر ہے پھر اس کی بات ماننے کا نہ ماننے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے رسول کو دونوں حوالوں سے، دونوں معیارات پر پرکھ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، اس سے پہلے کے انبیاء کی بات جو ہے وہ ساری کی ساری ہمارے سامنے یہی آتی ہے کہ ان کا قول و عمل بتا رہا ہے کہ وہ راہ راست پر ہیں، بالکل ٹھیک راستے پر ہیں، صحیح بات کی دعوت ان کو دیتے ہیں، ان کی صحیح و جہد کے پیچھے کسی ذاتی غرض کا نام و نشان تک نہیں ہے، لہذا ان کی بات کو رد کرنے کے لیے کوئی جواز لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دعوت انہیں دی گئی اور یہ دلیل ان کے سامنے رکھی گئی۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ،
آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اس ہستی کی بندگی میں کیوں نہ کروں، ہماری العبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اب اس جملے کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے، پہلی بات تو اپنے بارے میں کہی کہ اگر بندگی کی جانی چاہیے کسی کی تو وہ کون ہے، وہ جس نے تخلیق کیا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے اس کی بندگی کرنا بالکل درست ہے۔ لیکن کسی ایسی ہستی کی بندگی کرنا، اس کی اطاعت و پیروی اختیار کرنا، اس کی عبادت کرنا جس کا آپ کی تخلیق میں کوئی حصہ نہیں ہے، آپ کو نفع نقصان پہنچانے میں کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا اس اعتبار سے یہ بات کہی گئی کہ نہایت معقول بات ہے کہ اس ہستی کی بندگی کی جائے جس نے مجھے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا، وإلیہ ترجعون۔ بات یہ نہیں کہی کہ جس کی طرف مجھے پلٹ کے جانا، بلکہ یہ بات بتائی گئی تمہیں بھی اسی رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسی کی طرف تمہاری واپسی ہے۔ تو سوچ لو آج اگر کیا جواب دو گے، تو گویا اسی میں دونوں باتیں جمع کر دی گئی اس نے کہ میرا اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں جو میرا خالق ہے، اور تم سوچ لو پلٹ کے تمہیں بھی وہی اسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، تم وہاں اپنی اس غلط روش کا کیا جواز وہاں پیش کر سکو گے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ، کیا میں اسے چھوڑ کر یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ یعنی اب یہی بات مزید آگے اور دلیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کی بندگی کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ ہی خالق ہے اور تمام نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے، اور اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر جب آدمی مجرم بنتا ہے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کے حضور اس کے جرم کی پاداش جو ہے وہ ختم کرا دے، یعنی اس سے بچا لے اس کو۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں یعنی اس شرک کے نتیجے میں، اس کفر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑے تو پھر کون ہے جو مجھے بچائے گا، کون ہے جو مجھے بچا سکے گا؟ اور یہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مقام اور مرتبہ اسے حاصل ہے کہ انسان صریح غلطی کر کے آئے، شرک کر کے آئے، کفر کر کے آئے اور وہ اللہ سے زبردستی اسے چھڑوا لے، یعنی اس کی اللہ کے اوپر اتنا دباؤ رکھتا ہے کہ وہ کفر اور شرک کے باوجود بھی اس کا نجات دہندہ بن جائے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہتے ہیں انی اذا لفی ضلال مبین، وہ شخص جو کہ رسولوں کی تائید میں ان کے اپنی قوم کے سامنے آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایسا کروں، یعنی اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کروں، اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، پھر اس نے یہ بات بتا دی، اعلان کر دیا کہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ پھر وہی بات کی ہے، یعنی ایمان لایا اپنے رب کی بات نہیں کی بلکہ تمہارے رب پر، یعنی تمہارا رب بھی وہی ہے۔ اسی طرح سے یہاں تبلیغ کی ایک حکمت ہمارے سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو کس طریقے سے متوجہ کیا جائے، یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ ان کی اپنی بات ہے، کسی اور کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اس حیثیت سے، اس اعتبار سے حکمت تبلیغ کی بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی شامل رکھتا ہے اور بار بار انہیں بھی مخاطب کرتا ہے کہ تمہیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اور میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو، تم بھی ایمان لے آؤ۔ تو اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ پھر آگے کی آیات بتاتی ہیں کہ اس کے اس ایمان لانے کی بات یعنی اس کے اس اقرار کے بعد لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اس لیے کہ آگے کا جو جملہ ہے وہ ہمیں آگے کی آیت بات بتا رہی ہے۔ کہا گیا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں، داخل ہو جا جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا۔ کیا معلوم ہوتا؟ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ یہ بات یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ پہلی بات تو یہی کہ اس طرز عمل کا یعنی ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد رسولوں کی مدد کرنا، یعنی رسولوں کی پیروی میں کی دعوت اپنی قوم کو دینا، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نکلا۔ اللہ نے اس کی یہ قدر و منزلت فرمائی کہ جب لوگوں نے اس پر ظلم کیا، اسے قتل کر دیا، تو نتیجتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ اسی موقع پر کر دیا گیا۔ یہاں پر یہ بات اس پر مفسرین نے جو مختلف باتیں کہی ہیں،
ایک بات تو یہی یعنی جیسی شہادت اسے حاصل ہوئی اور فوراً ہی اسے جو ہے یعنی دوسرے موت کے اگلے مرحلے میں اسے جو ہے اس کی خوشخبری سنا دی گئی کہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. اسے جنت جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ فرما دیا, اسے خوشخبری اس کی دے دی گئی. اور دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ عالم برزخ بھی انسانوں کے لیے جنت یا دوزخ کا نمونہ ویسے بھی پیش کر رہا ہوتا ہے. یعنی یہ بات بتا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جنت یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یعنی اس کی کیفیات جو ہے وہاں پر لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں. یعنی اگر کوئی نیک آدمی ہے تو پھر اس کی قبر میں جو ہے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس سے وہ اس کے مناظر اور کیفیات جو ہے وہ حاصل کرتا ہے. اور ایسے ہی اگر کوئی شخص جو ہے وہ کافر ہے یا برے اعمال کر کے گیا جہنم کا مستحق ہوا ہے تو پھر اس کی قبر میں جہنم کی طرف سے راستہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی سختی کو محسوس کرتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا. اور پھر یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ اس موقع پر بھی اس نے اپنے قوم کی خیر خواہی نہیں چھوڑی. یعنی اس موقع پر بھی وہ کیا کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں نے اسے قتل کیا ہے, ان کے بارے میں وہ کہتا ہے یا لیتا قومی یعلمون, یا لیتا قومی یعلمون, کاش میری قوم کو معلوم ہوتا. کیا معلوم ہوتا کہ میرا یہ انجام یعنی جس ایمان کے نتیجے میں اور جس ایمان پر استقامت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے, کاش ہی میری قوم کو معلوم ہوتا اور اس کے نتیجے میں لوگ اگر میری زندگی سے سبق نہ لے سکے تو میری موت ہی سے سبق لے کر راہ راست اختیار کر لیں. تو یہ کیفیت ہے یعنی اس شریف انسان کی کہ وہ اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ایمان لا کر جنت کے مستحق بن جائیں. یعنی یہ بات ہے جو اس حوالے سے اس موقع پر سامنے آتی ہے. اور اس واقعے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو بھی اس میں متوجہ کر رہا ہے کہ جس طرح سے وہ شخص اپنی قوم کا بھائی خواہ تھا, وہ شخص جو ہے اپنی قوم کا خیر خواہ تھا, اسی طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان جو ہیں وہ بھی تم لوگوں کے خیر خواہ ہیں. اور یہ سارا معاملہ جو تمہارے ساتھ ہے اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں, وہ تمہیں راہ راست پر لانا چاہتے ہیں, وہ تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر تمہیں لے جانا چاہتے ہیں. یہ معاملہ ان کا ہے. اور دوسری طرف تمہارا طرز عمل ہے کہ تم ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو بلکہ ہر طرح کا ظلم جو ہے ان پر روا رکھا ہے. تو یہاں پر اس واقعے سے وہ انہیں متوجہ کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ نتیجہ نکلتا ہے اور یہ خیر خواہی کا سبب بھی ساتھ آیا. اور آگے فرمایا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا, ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی. یعنی اب جس انجام کا مستحق قوم نے اپنے آپ کو بنایا, یعنی جس قوم نے اپنے اندر کے ایک مومن کو برداشت نہیں کیا, گوارا نہیں کیا, ایک طرف تو رسولوں کی تکذیب کی اور دوسری طرف معاملہ کیا ہوا کہ وہ شخص جو ان کی حمایت میں اٹھا تھا اور انہیں ایمان کی دعوت دے رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا, قتل کر دیا. تو اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا معاملہ کیا ہے, اللہ کا اختیار اور اللہ کی قدرت کہ اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ کوئی یعنی اس حوالے سے یعنی ان کو سزا دینے کے لیے کسی بڑے لاؤ لشکر کی ضرورت ہو. کسی لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ معاملہ تو صرف اتنا سا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کانت الا صیحۃ واحدہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے, یکایک وہ سب کے بجھ کر رہ گئے. یعنی جو شعلہ جوالا بنے ہوئے تھے, جو اس چکر میں تھے کہ جلا کر بھسم کر دیں گے, جن کا غصہ اس درجے میں پہنچا ہوا تھا اور جس طریقے سے اہل ایمان کے ساتھ پیش آ رہے تھے اور رسولوں کے ساتھ کا رویہ تھا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ایک ذرا سا کوئی اللہ کو کچھ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, بس ایک دھماکہ ہوا. ان کانت الا صیحہ یعنی ایک دھماکہ, ایک چیخ دھماکہ ہوا, واحدۃ ایک مرتبہ, فاذا هم خامدون اور وہ سب کے سب بجھ کر رہ گئے. یعنی سارا معاملہ ختم کر دیا گیا. تو جو اللہ کے منہ کو آتا ہے اور اپنے عذاب کو دعوت دیتا ہے تو یہ انجام اس کا ہوا کرتا ہے. رسولوں کی خیر خواہی کے باوجود یہ صورتحال سامنے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا حسرتاً علی العباد, یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس بندوں کے حال پر, یا حسرتاً علی العباد. یعنی یہ جو حسرت کی بات ہے اور افسوس کی بات ہے
ظاہر ہے کہ اللہ کا معاملہ افسوس کا نہیں ہے خود، یعنی اللہ جذبات کے اندر جو ہے افسوس کر رہا ہے، افسوس کا معاملہ نہیں، اللہ نے تو خود ہی اس مقام پر یعنی ان کا جو انجام تھا وہ اللہ نے ان کے انجام تک پہنچایا ہے۔ یہ گویا کہیے کہ ان کے حال پر اس اعتبار سے کہ دیکھو انہوں نے اللہ نے ان کے لیے کیا مقام مرتبہ رکھا تھا اور انہوں نے اپنے آپ کو کہاں پر پہنچا دیا ہے۔ تو ان کے اس حال کو بیان کیا جا رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ میں کہ ان لوگوں نے خود اپنے آپ کو، تو حسرت یہ ان کے حوالے سے لوگوں کے سامنے یہ بات ہے یہ کہ بندوں کو جو اللہ تعالیٰ جس مقام تک لے کر جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنے رسول بھیجتا ہے، اپنی کتابیں بھیجتا ہے، انہیں ایمان کی دعوت دیتا ہے، اللہ انہیں بلاتا ہے اپنی طرف، اور وہ اللہ کی دعوت رد کر دیتے ہیں تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ نے جنہیں بلندی دی، جنہیں اشرف المخلوقات بنایا، جنہیں مسجود ملائک بنایا، اور انہوں نے اپنے آپ کو عذاب جہنم کا مستحق بنا لیا۔ تو گویا کہیے کہ یہی بات ہے، یا حسرتاً علی العباد، بندوں پر تفک ہے، حسرت ہے، کیا انہوں نے اپنے ساتھ معاملہ کیا، یعنی کس مقصد کے لیے انہیں پیدا کیا گیا، کیا مقام ان کا تھا، اور یہ گرے تو کہاں تک گر گئے کہ اللہ ہی کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ اللہ جس نے انہیں اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، جس نے اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا تھا، انہیں عزت و سرفرازی دی تھی، لیکن انہوں نے اسی اللہ کو جو ہے تسلیم کرنے سے، ماننے سے انکار کر دیا اور شرک کیا اور کفر کیا، اور نتیجتاً کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد۔ پھر فرمایا ما یأتیہم من رسول، ان کے پاس ان کے افسوس بندوں کے حال پہ ان کے پاس جو رسول بھی آیا انہوں نے کیا کام کیا؟ الا کانوا بہ یستہزئون، یہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یعنی معاملہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، یعنی جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، یعنی اس وقت میں قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے سامنے یہ ساری باتیں آتی ہیں مگر یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پچھلے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے۔ تو کہا کہ ما یأتیہم من رسول، کوئی رسول ایسا نہیں آیا، آپ نے جو رسول بھیجا تو کیا ہوا؟ الا کانوا بہ یستہزئون، لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا کہ ان کے ساتھ استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اور پھر الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر وہ ان کی طرف کبھی پلٹ کر نہ آئے۔ یعنی پچھلے والے جو مٹے تو پھر کوئی ان کا پوچھنے والا نہ تھا، پچھلے والے جب مٹ گئے تو پھر معاملہ کیا بنا؟ اس صورتحال کیا ہے کہ پچھلی قوموں کا ذکر ان کے سامنے، ان قوموں کے بارے میں سوچیں، غور کریں، کیا وہ کبھی پلٹ کر ان کے پاس آئے؟ ان کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، کوئی ان کے نام لیوا باقی نہیں ہے، کوئی ان کی علامت، صرف ایک عبرت کے لیے جو ان کے آثار ہیں وہ تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی کوئی ایسی چیز باقی نہیں کہ وہ پلٹ کر آئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ اب معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ دنیا میں ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا، بلکہ ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اصل معاملہ تو آخرت میں ہونا ہے۔ دنیا میں جو عذاب آتا ہے وہ تو گویا صرف اتنا ہے کہ جو مجرم باغی بھاگا پھر رہا تھا اسے گرفتار کر لیا جائے، پکڑ لیا جائے اور اسے مزید بغاوت کے مواقع اس سے چھین لیے جائیں، اور مزید جرائم کے جو اس کے مواقع اس سے چھین لیے جائیں، تو یہ اس کے سامنے ہے، یعنی یہ معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بصورت دیگر اصل جو معاملہ، اصل جو حساب کا معاملہ ہے، اصل جو سزا ہے وہ تو آخرت کے دن سامنے آنے والی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ سب کو ہمارے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہاں تک جو بات آتی ہے تو پھر یہ قریش مکہ کو مخاطب کیا، ان سب کو پچھلی قوموں کا ذکر کر کے بھی واقعات کے حوالے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین یہاں سے یہ مزید گفتگو شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جو بنیادی مسئلہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ہے، یعنی وہ بنیادی مسئلہ جو ان کے درمیان وجہ نزاع بن گیا ہے، یعنی توحید اور آخرت، یہ عقیدہ جو ہے یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہ اب اس طرف بات شروع ہو جاتی ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةَ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، یہ جو زمین کا معاملہ ہے تو اس اعتبار سے بے جان زمین بظاہر اس کے اندر کوئی رویدگی نہیں ہے، یعنی اس کے جو مادے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو اس میں بات سامنے آتی ہے کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے اس کے اندر زندگی کی علامت ہو۔ یہ تو معاملہ آگے چل کر سامنے آتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی رویدگی کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے۔ بات پوری کرتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں۔ فرمایا ہم نے اس کو زندگی بخشی زمین کو اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، پھر کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یہاں جو بات سامنے رکھی گئی ہے وہ اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ کہی کہ زمین کو اس کے اندر تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ نشانی کس چیز کی ہے؟ توحید کی نشانی ہے، اور اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی ایک اللہ ہے جو کہ ساری چیزیں جس طرح سے تمہارے سامنے آتی ہیں کس طریقے سے وہ لے کر آتا ہے۔ پھر آگے جو یہ بات کی ہے سارے اللہ نے بتایا کہ کھجور انگور یہ باغات پیدا کیے اور چشمے زمین کے اندر سے پھوڑ نکالے تاکہ پانی کے ذریعے سے یہ پیداوار ہوتی ہے، یہ سب کیا، اور پھر فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اسی کا ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ یہ کھائیں ان کے پھل، یعنی لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور وہ چیزیں جو ان کے اپنے ہاتھ بناتے ہیں، یعنی انہی چیزوں سے یہ جو چیزوں یعنی اس میں تبدل تغیر کر کے جیسے مختلف شکلیں بنا کر مختلف مرکب بنا کر لوگ مختلف قسم کی چیزیں بنا لیتے ہیں، یعنی اللہ نے پھل پیدا کیے ہیں، لوگ اس سے جو ہے رس نکال لیتے ہیں، لوگ اس سے مربے بنا لیتے ہیں، یعنی سب چیزیں اس کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بتائیے کہ ایک طرف تو یہی بات کہ یہ سب کچھ جو کچھ کیا ہے یہ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں، یہ مضمون الگ سے بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے یہاں کے دو مطالب ہو سکتے ہیں دونوں چیزیں، تو دونوں ہی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ نمبر ایک بات تو یہی ہے کہ یہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اللہ کا پیدا کردہ، انسان کا پیدا کردہ نہیں۔ انسان کا معاملہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ وہ صرف اس کے لیے یعنی زمین میں بیج ڈالتا ہے، زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے راستے سے رکاوٹیں ہٹاتا ہے، یعنی وہ چیزیں نکال دیتا ہے جو اس کی کومل کے نکلنے کے لیے جو رکاوٹ بنتی ہوں، اس کا کام صرف اتنا ہے، پانی دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے اس طریقے سے اس کے اندر سے یہ نباتات کا اگنا اور پھر ان کا اس مقام تک پہنچنا کہ سارے پھل ان کے حاصل ہو سکیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہاں جو بات بتائی ہے اس اعتبار سے کہ زمین کی جو بات کی ہے کہ زمین کو اللہ نے اس طرح سے رویدگی بخشی ہے، تو اگر انسان تھوڑا سا غور کرے، یعنی تو دلیل کے طور پر بات ہو رہی ہے، یعنی توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر انسان یہ دیکھے تو اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ وہ اسباب جو اللہ نے اس کے اندر مہیا کر دیے، اگر وہ اسباب نہ ہوتے تو یہ زمین کبھی بھی رویدگی جو ہے اپنے اندر اسے پیدا نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ خصوصیت پیدا نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے زمین کی اوپر کی سطح پر ایسے مادوں کی طے چڑھائی جو نباتات کی غذا بننے کے لیے موزوں ہیں، پھر اسی کے اندر پانی کا نظام بنایا، یعنی پانی اس کے اندر چلتا ہے، اس کے اندر جذب ہوتا ہے، چٹان پہ کوئی چیز نہیں اگتی ہے، چٹان اس کے اندر پانی نہیں جاتا، زمین میں بھی اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ بھی زمین ہے، یہ بھی زمین ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ہی جیسی سنگلا زمین بنا دیتا ساری، کیا کر لیتے لوگ؟ یعنی اس نے ایسا بھی بنایا کہ ایسے قطعے بنا دیے، اچھا سنگلا زمینوں کی اپنی حکمت ہے، ان کے اپنے فوائد ہیں، تو یہاں پر اس کے زراعت کے لیے اللہ نے کہا کہ اس کو نرم رکھا، پھر اسی کے اندر پانی کے جو چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے اور کاریزیں اور سارا نظام بنا دیا تاکہ غذائی مادے اس میں تحلیل ہو کر نباتات کی غذا بن جائیں۔ پھر اوپر اللہ نے وہ سارا نظام بنایا، یعنی ہوا اس کے اوپر رکھی ہے، یہ بھی اس کے اندر کارآمد ہوتی ہے۔ پھر آسمان کے ساتھ جو معاملہ ہے سورج کی گرمی، یعنی سورج کی گرمی اب کہتے ہیں نا گرمی جب ہوتی ہے بھائی گرمی ہوگی تو اناج پھر جو ہے گیہوں پکے گندم پکے گا، اور پھر جو ہے آم جو ہے وہ آئیں گے، یعنی ذات سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ گرمی ان کے پکانے کے لیے یعنی ان کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے تو انسان کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے سارا نظام بنایا کہ یہ تمام موسم اور پھر اس کے مطابق مناسب زمین، پانی، ہوا اور موسم جب یہ میسر آئے تو پھر اس کے اندر سے یہ تبدیلی یعنی اس کے یعنی نباتات کا نکلنا جو ہے یہ نباتی زندگی یہ ممکن ہو سکی۔ اگر یہ سب چیزیں نہ ہوتی یا ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہوتی تو یہ سارا سسٹم نہیں بن سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ بھی ہے کہ اس نے کیا کام کیا ہے، یعنی ایک ایسا بیج کہ جب اسے مناسب ماحول میسر آ جائے، بیج آپ زمین یہاں رکھے رہیے، رکھا رہے گا، ذخیرہ کر کے رکھیے، جب وہ زمین کے اندر جائے گا اور اسے مناسب ماحول میسر آئے گا تبھی اس کے اندر رویدگی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کی قدرت ہے یہ۔ تو اس اعتبار سے یہ سارا نظام تو کہا کہ دیکھو کس نے یہ کام کیا۔
اگر ایک اللہ کے سوا کوئی اور یعنی آسمان کا رب دوسرا ہے، زمین کا دوسرا ہے، اس کا الگ ہے، تو یہ سب جو باہم متفق ہو کر یعنی تفاوق جو اس میں پایا جاتا ہے، یہ تعاون جو پایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے یہ سب کچھ ممکن ہوتا ہے، تو یہ الہ واحد کے بغیر ممکن نہیں. تو یہ دلیل ہے جو اس کے اندر توحید کی دی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا افلا یشکرون، افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یعنی اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو پیتے ہیں، یعنی سب کچھ استعمال کرتے ہیں اور کیسے کیسے مرکبات بناتے اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے کس کے لیے کیا ہے. یعنی اس کی نعمتوں کو، اپنے منعم کو پہچاننا اور اس کی نعمتوں کا ادراک کرتے ہوئے اس کے ممنون ہونا، یعنی اپنے محسن کو پہچاننا اور پھر اس کی فرمانبرداری کرنا جو اس کا اس مقصد کے لیے اس نے سب چیزیں عطا کی ہیں. فلا یشکرون. پھر اسی کے بعد کہا سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. فرمایا اللہ تعالیٰ نے پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے یا ان اشیاء میں سے ومما لا يعلمون جنہیں یہ جانتے تک نہیں، جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے. تو اس اعتبار سے یہ بات یہاں پر بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک اب دوسری دلیل، یعنی ایک طرف تو یہ بات کہی کہ دیکھو کیسے اللہ نے زمین سے یہ ساری چیزیں اگائی ہیں، تمہارے لیے اگائی ہیں، تم انہیں استعمال کرتے ہو، تم انہیں کھاتے ہو، لیکن کھاتے ہوئے سوچتے نہیں کہاں سے آ گئی ہے، کیسے تمہیں حاصل ہو رہی ہیں، کس طریقے سے تمہیں سب چیزیں مل رہی ہیں. پھر دوسری بات یہ بتائی کہ اللہ نے یہ سارے اسباب جوڑے بنائے، ہر چیز کے جوڑے بنائے. ہم یہ جانتے ہیں جیسے نوع انسانی کی بات کی، ہم جانتے ہیں مرد کے لیے عورت زوج ہے، عورت کے لیے مرد زوج ہے، اور پھر اسی طرح نسل انسانی چل رہی ہے اور ایک دوسرے سے توافق کا معاملہ جو ہے، تعاون کا معاملہ کہ ایک خاندان بنتا ہے، سب چیزیں ممکن ہیں. یعنی اللہ نے کیسے ان کو بنایا ہے. تو یہ چیز صرف انسانوں میں نہیں بلکہ حیوانات کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہے، وہاں بھی ازواج ہیں. پھر اسی طرح نباتات کے اندر بھی یہ بات ہمیں نظر آتی ہے. اور پھر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ جنہیں تم جانتے تک نہیں ہو. یعنی اتنی کتنی مخلوقات ہیں، کہاں کہاں زمین کی تہوں میں، اوپر آگے پیچھے، یعنی انسان واقف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کو یعنی اس اعتبار سے یہ سب چیزیں جو ہم نے اس طرح سے بنائی، اس طرح سے بتا دی کہ انسان جو ہے اگر غور کرے تو اسے سامنے بات آتی ہے کہ کون ہے جو اس طریقے سے حکمت کے ساتھ جوڑ لگاتا ہے. یعنی کس طریقے سے تمام چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر اپنے نتائج پیدا کرتی ہیں. یہ بے شمار ازواج کو پیدا کر کے ان کے درمیان حکمت کے ساتھ جوڑ لگائے ہیں. تو ازواج کا ایک دوسرے کے لیے جوڑ ہونا اور پھر اس سے نئی چیزوں کا پیدا ہونا خود وحدت خالق کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے. وہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. آپ دیکھیے توانائی ہے، برقی توانائی ہے، یعنی یہ چیز جو انسان دیکھتا ہے کہ مادے کی ترکیب دیکھتے ہیں نا، اس میں منفی مثبت، یعنی یہ جو نیوٹرون اور ساری چیزیں کر رہے ہیں، ان دو کے یہاں بھی جوڑا آپ کو نظر آئے گا. تو اسی اعتبار سے کہہ دیا کہ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ تم جانتے نہیں. اتنا ایسی چیزیں کیا ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. اور پھر اس کے بعد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے. نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ جو رات اور دن کی آمد و رفت ہے، یہ جو آنا جانا ہے، اس بات کو بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا اور یہ بھی کہا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ جو عقل مند لوگ ہیں، اولو الالباب جو ہیں، ان کے لیے نشانی ہے اس کے اندر. یہ جو دن و رات کا الٹ پھیر ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے، یہ جو غور کرنے والے، سوچنے والے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں کیسا یہ نظام بنا ہوا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بات بنائی ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بھی ایک دلیل ہے کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دن کو روشن کرتا ہے، پھر دن کے بعد جو ہے رات آ جاتی ہے. اور یہاں جو اس میں بات بتائی گئی ہے، اس کو بتایا گیا کہ ایک نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. یعنی دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے. تو رات اگر دن اس کے اوپر سے ہٹاتے ہیں تو کہا یہ گیا کہ اصل چیز کیا ہے کائنات میں، ظلمات، تاریکی، یعنی اس کے اوپر دن آتا ہے تو وہ تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہ تاریک ہو جاتی ہے. یعنی اس کی یہ کیفیت بتائی ہے. اور یہ بھی بتایا کہ دن اور رات کا آنا جانا، اس کو بھی کہا گیا. تو یہ ساری چیزیں اگر انسان اس کے بارے میں غور کرے کہ یہ سارے معاملات جس طرح ہم تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں صاحب سورج جب نکلتا ہے تو پھر دن نکل آتا ہے، اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. حالانکہ بھی جانتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہے بلکہ سورج کسی زمین کے دوسرے حصے کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ جو تسلسل کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آنا اور ہٹنا،
یعنی سورج کا زمین کے سامنے آنا اور یا زمین کا سورج کے سامنے آنا، تو یہ جو کہیے کہ اس کے محور پر گردش اور مدار پر گردش، یعنی سب چیزیں، تو یہ مضمون سارا اس کے اندر ہمارے سامنے آگے آتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات کا اس میں ایک طرف دن اور رات بن رہے ہیں، ایک طرف موسم بن رہے ہیں، اور سب انسانوں کی ضرورت کے مطابق ہیں۔ اگر دن ہی دن رہے تو کیا صورتحال بن جائے، اگر رات ہی رات رہے تو کیا صورتحال بن جائے، اگر ان کے درمیان اچانک دن نکل آئے، اچانک رات ہو جائے، ارے سب چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ساری باتیں بتائیں، تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے۔ یعنی یہ جو سورج چلا جا رہا ہے تو اس کے لیے کہا کہ تجری لمستقر لہا، والشمس تجری لمستقر لہا، یعنی اس میں کہ یہ تمام کائنات جو ہے یہ حرکت کے اندر ہے، اس طرح یہ حرکت کر رہی ہے۔ ایک تو وہ حرکت ہے یعنی جو زمین سورج کی گرد گھوم رہی ہے، یہ کیفیت ہمارے سامنے، اس سے سورج بنتی ہے۔ پھر یہ سورج اپنے تمام سیاروں اور تمام ان کو ستاروں کو اس کو لے کر، یعنی اس کہکشاں میں جو چیزیں ان کو لے کر جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، تو گویا کہیے کہ یہ بھی کس سمت میں جا رہا ہے، کہاں اس کو جانا ہے، یعنی کس طرح جا کر اس کو کہاں جا کر رکنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے والشمس تجری لمستقر لہا، کہ اپنے ٹھکانے کی طرف جا رہا۔ یہ ٹھکانہ کون سا ہے؟ یعنی ایک تو اس کے کہا گیا کہ اس کا یعنی مکان کے اعتبار سے یا زمانے کے اعتبار سے اس کی کون سی منزل کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ سورج جا رہا ہے اور بالآخر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی سورج کی گردش جو ہے یہ صبح و شام کا اس کا نکلنا، تو یہ جو اپنی جگہ پر نکلتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اور وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ وہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب سورج جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا اور اس کی جو حرکت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو کہا گیا کہ مستقر اس کا، کہ جس کی طرف یہ جا رہا ہے، تجری لمستقر لہا، کہ مستقر کیا ہے؟ وہ دن جب قیامت آئے گی، جس دن کے دن یہ سورج کی گردش جو ہے وہ تھم جائے گی۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ یہ پورا مضمون اسی پر آگے چل رہا ہے کہ کیا کیفیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کس طرح سے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب تمہاری نشانیاں ہیں، اگر تم ان پر غور کرو تو تمہیں اس کا حقیقت کا علم ملے گا اور تمہیں یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہیں۔ اس اعتبار سے فرمایا اور پھر کہا کہ یہ کس کی طرف سے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علیم ہستی کا جو علم رکھتا ہے اور سب پر قدرت رکھتا ہے، اس کا باندھا ہوا حساب ہے۔ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا تو پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے، کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو بات اس کے اندر بیان ہوئی، جو بتائی گئی کہ چاند کی منزلیں، تو یہ جو چاند کا طلوع، یعنی جب چاند دکھتا ہے جسے کہتے ہیں چاند طلوع ہو گیا، چاند نکل آیا، تو اس سے لے کر یہ چلتا ہے 14 دن تک، جا کر بدر کامل بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر واپسی کا سفر اس کا شروع ہوتا ہے، اور بالآخر پھر یہ اسی سوکھی ہوئی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ یعنی پھر اس کی تو ایک مہینے کے اندر 29 یا 30 دن کی جو یہ منزلیں اس کی مقرر کی ہیں، اس کے مطابق اپنا سفر مکمل کر رہا ہوتا ہے، اور اس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ تاریخوں کا حساب لگا رہا ہوتا ہے، ماہ کا اور سال کا حساب لگاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ بھی ہم نے تمہارے لیے بنایا، اس کو دیکھو تم۔ اور پھر آگے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، فرمایا نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ یعنی نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، یعنی چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک تو بات اس کی ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چاند کے مدار میں سورج داخل ہو جائے یا سورج کو اپنی طرف کھینچ لے، یعنی دونوں چیزیں جو ہیں سورج میں یہ طاقت نہیں ہے کہ چاند کو اپنی طرف، یعنی اس کی جو کشش ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لے یا اس کے مدار میں داخل ہو کر اس سے ٹکرا جائے۔ یا پھر دوسری بات یہ ہے اس کی کہ چاند کے طلوع و ظہور کے جو اوقات مقرر کیے گئے ہیں ان میں کبھی سورج نہیں آ سکتا، یعنی اس کے بس میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس وقت 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور ادھر سے سورج صاحب بھی تشریف لے آئے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ جو جس کے اندر جس کی جو منزل ہے، جو کام ہے وہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا نہ رات دن پر سبقت دی جا سکتی ہے، کبھی ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ رات جو ہے اب دوپہر کے وقت میں رات طاری ہو جائے اور اپنے وقت سے پہلے آ جائے۔ پورا ایک نظام بنایا، تو بتایا یہ جا رہا ہے اس سے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟
پابند ہیں. پابند ہے کس کی؟ اس کی جس نے انہیں بنایا، پیدا کیا اور پھر ایک سسٹم میں انہیں پرو دیا. ان کے اندر ایک پورا بتا دیا کہ ان کے یہ کام ذمہ داری بتا دی، اس کے مطابق یہ صبح و شام. حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے. ہم دیکھتے ہیں جب موسم بدلتے ہیں تو صورتحال کیا ہوتی ہے؟ رات چھوٹی، یعنی کہ سردی آ جائے رات طویل ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اگر گرمی آ جائے تو دن طویل ہو جاتا ہے اور رات سے بڑھ جاتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے. یعنی اس وقت میں آپ کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس وقت میں سردیوں میں جس وقت میں مغرب ہو رہی ہوتی ہے آپ حاصل پڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی اس وقت سورج نکلا ہوا ہوتا ہے. کس طرح سے سامنے آتی ہے بات یہ. تو یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ یہ بھی اللہ کی قدرت، اس کا نشانی بتا دیا ایسا ہوگا. ان مہینوں کے اندر موسم بدلے گا اور یہ رات دن میں داخل، جس سے کا مضمون بھی آتا ہے دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. یعنی ان اوقات کے اندر رات ہوتی ہے جب جن اوقات کے اندر گرمیوں کے اندر دن ہوا کرتا ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی بتایا کہ یہ پابند ہے اللہ کے حکم کے، اس کے تحت یہ چل رہا ہے. اور پھر وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور فرمایا کہ ان سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں، سب ایک ایک فلک میں. یہ فلک کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں سیاروں کے آربٹ یعنی مدار کے لیے بولا جاتا ہے. اس کا یہ آسمان کے لیے مفہوم سما کے مطابق ہے. سما آسمان ہے، سماواتی والارض جسے کہا جاتا ہے، زمین اور آسمان. تو یہ سما نہیں بلکہ فلک کا لفظ ہے. تو اس میں بتایا کہ سب اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ایک بات تو یہ آ گئی کہ سب کے سب اجرام فلکی جو ہیں یہ سب متحرک ہیں. اب پتہ چل رہا ہے انسان کو یہ سب کے سب متحرک ہیں. جن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے اس میں جڑے ہوئے ہیں، تارے اس کے اندر آسمان میں کھبے ہوئے ہیں، تو ایسا کہا ایسا نہیں ہے. پھر ساتھ ساتھ یہ کہ یہ سما سے نیچے فلک کے اندر تیر رہے ہیں، آسمان کی بات الگ ہے. پھر اسی کے یا یہ ساری چیزیں کوئی علم حیات بیان کرنا مقصود نہیں ہے قرآن کا، بلکہ یہ بات بتانی ہے کہ اگر تم دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کائنات کی ہر چیز جو ہے توحید کو بیان کر رہی ہے. اس میں شرک کا تمہیں کوئی شائبہ نہیں ملے گا. کون اس طرح نظام چلا رہا ہے، یعنی اتنا زبردست کہکشاؤں کا نظام تو ایسا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ صورتحال ہے کہ ایک کہکشاں کتنی بڑی ہے اور پھر اس کے بعد ان کہکشاؤں کا جو مجموعہ ہے پھر ان کی کیا کیفیت ہے. یعنی زمین کی کیفیت اگر ہم صرف سورج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو سورج جو ہے زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا. یہ بتایا جاتا ہے کہ اتنا جو ہے وہ یعنی کتنی زمین، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ معاملہ، اور پھر اس کا جو اپنے جو سیاروں کا نظام ہے تو اس میں بھی کتنے کتنے فاصلے. کہا جاتا ہے کہ 2 ارب سال اور 4 ارب سال، یعنی جو ہے معاف کیجیے سال لاکھ مربع یا لاکھ میل کا فاصلہ جو ہے ان کے درمیان ہے. یہ جو سال کی بات ہے نوری سال سے یعنی ناپتے ہیں کہ سورج وہاں سے جو روشنی آتی ہے وہ اتنے لاکھ سال کے بعد پہنچتی ہے، اتنے کروڑوں سال کے بعد. اس سے بھی الفاظ ہیں جو بیان کیے جا سکتے ہیں، انہیں انسان ناپ نہیں سکتا. آج کے اپنے ان سارے حساب کے بعد کے اندر جو رکھا ہے اس میں، تو اس اعتبار سے کہ ہاں یہ چیزیں ایسی ہیں. یعنی بعض ایسے اجرام فلکی، بعید ترین اجرام فلکی جنہیں آج کی دنیا میں یہ بات ان کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ جو ہمارے موجودہ آلات سے نظر بھی آ جاتے ہیں، ان کی روشنی زمین تک پہنچنے میں 10 کروڑ سال لگ رہے ہیں. یعنی انسان سوچ رہا ہے کیسے کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ تو بس اپنے اندازوں سے ناپ رہا ہے. تو غرض یہ کہ اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی ہے اور اس کائنات میں کہیں کوئی ایسی ٹکراؤ کی بات نظر نہیں آتی ہے، کوئی اس کے اندر تصادم نظر نہیں آتا ہے. اتنی بڑی کائنات کے اندر تصادم پہ بات ہو. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں یہ بات کہی ہے نا، ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ اور دیکھو، یعنی یہ تو سب اوپر آدمی ایسے دیکھ رہا ہے نا، یہ ضروری نہیں سب اوپر. ظاہر ہے زمین اگر انسان چاندے پہنچ جائے تب بھی زمین کو اوپر ہی دیکھے گا. یعنی جو کیفیت ہے اس کو دیکھیں ہم، تو یہ سارا فلک کے اندر تیرنا، تو یہ سارے معاملات جس انداز سے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان دیکھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا نظر اٹھاؤ دیکھو، تمہیں کہیں کوئی تفاوت یعنی کوئی اس میں جو ہے خرابی کمی نظر آئے، کوئی اس میں اونچ نیچ نظر آئے، تمہاری نظر پلٹ کر تمہاری نظر نامراد پلٹ آئے گی. پھر نظر اٹھاؤ، پھر کچھ نہیں. تو بات بتائی کہ کتنا زبردست نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اگر غور کرے تو انسان اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر. تو اسی لیے عقل کو استعمال کرنے کی دعوت بھی بار بار دی گئی ہے کہ عقل استعمال کرو، سوچو. یہ کائنات میں جو چیزیں یہ بتا رہی ہیں اور رسول جو دعوت لے کر آیا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل واضح ہے. تو پہلے وہ بات پیش کی گئی ہے کہ صحیح بات کہتا ہے، بغیر کسی غرض کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تو اس کی دعوت پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ نے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.